اللہ وجل کریم نشہ کرنے والے کو اپنا غلام بنانا پسند کریں گے. اسی لیے اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ مولا علی اور ان کے شہزادے ہم کو اپنا غلام بنائیں تو ہمیں اپنے آپ کو نشاور چیزوں سے روکنا ہوگا. مسلمانوں، ایک واقعہ بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں اور آپ کو عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آنے کا مقصد مل جائے کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہوئے ہیں. بہت خوبصورت واقعہ، اور یہاں پر سے اٹھیں تو اس نیت کے ساتھ کہ خود اپنے آپ کو گناہوں سے، نشے سے روکیں گے اور دنیا کے ہر انسان کو روکنے کی کوشش کریں گے، چاہے ہماری اپنی قوم کا بچہ ہو یا کوئی ہمارے ملک میں رہنے والا غیر مسلم بچہ ہو. جانتے ہیں ایک مرتبہ ٹرین میں شاید گجرات یا راجستھان کا سفر تھا، میں نے دیکھا جو کیٹرنگ سروس والے ہوتے ہیں، پانی وغیرہ جو ہے سپلائی کرتے ہیں، پانی وغیرہ سیلنگ کرتے ہیں، سافٹ ڈرنک سیلنگ کرتے ہیں، میں نے دیکھا جب بھی وہ گزرتا تھا تھوڑی دیر میں گٹکے کا پاکٹ کھول کر کھاتا تھا. جب ٹرین میں گردی کم ہوئی، ہم اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچنے والے تھے، میں نے کہا بیٹا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. اس نے کہا گروجی بتائیے کیا بات کرنی ہے. میں نے کہا بیٹا کل سے آپ کو دیکھ رہا ہوں جب بھی آپ آتے ہو ہر تھوڑی دیر کے بعد گٹکا کھاتے ہو. آپ کے دانت بتا رہے ہیں آپ گٹکے کے کتنے شوقین ہیں. اللہ اکبر. اس نے کہا گروجی آپ مجھے گٹکا چھوڑنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے مذہب کا نہیں ہوں. میں نے کہا بیٹا تو ہمارے مذہب کا نہیں ہے لیکن کیا تو انسان نہیں ہے؟ کیا تو ہمارے ملک کا باشندہ نہیں ہے؟ یہ بودھی سوچ ہم کلمہ پڑھنے والوں کی نہیں ہے کہ یہ کون سے مذہب کا ہے. ہم تو اتنا جانتے ہیں تیرا مذہب کوئی بھی ہے لیکن اللہ نے تجھے مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور ہم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے چاہنے والے ہیں. ارے اندازہ لگاؤ آج کے انسان کو گناہ میں سسکتا ہوا دیکھ کر، نشہ کرتے ہوئے دم کر توڑتا ہوا دیکھ کر، برائی کرتے ہوئے دیکھ کر ہماری بودھی فکر اور ہمارے دل میں درد نہیں پیدا ہوتا. جب ہم نے تاریخ کو پڑھا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ السلطنت کی بارگاہ میں خدمت میں ایک بلی رہا کرتی تھی. ان سادات اکرام کے قدموں میں اللہ نے بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سیدوں کے قدموں میں بیٹھنے سے کیا ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں مجھ سے مت پوچھو، اس بلی سے پوچھو. ارے مخدوم پاک کی خدمت میں قدموں میں بیٹھتی تھی. اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ باورچی کو جاننا ہوتا کہ روز خانوادے میں آج دربار میں کتنے مہمان آنے والے ہیں تو وہ کیا کرتا تھا؟ بلی جا کر دروازے پر کھڑی ہو جاتی تھی کیونکہ بلی کو اللہ نے اتنا ذہین بنا دیا تھا. جب مخدوم پاک تفسیر بیان کیا کرتے تھے، درس حدیث دیا کرتے تھے، بلی آپ کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور محبت بڑی حسرتوں بڑی نظر سے مخدوم پاک کے چہرے کو سنتی تھی، آپ کے بیان کو سنتی تھی. آپ بھی اس کے اوپر نظر شفقت فرماتے تھے. آپ کے قدموں میں بیٹھ بیٹھ کر اللہ نے بلی کو اتنا ذہین بنا دیا کہ روزانہ صبح فجر کے بعد وہ جا کر دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی ہوتی اور آنے والے راستے پر دیکھ کر وہ میاؤں 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 کرتی. وہ جتنی مرتبہ میاؤں کرتی باورچی گنتا اور نوٹ کرتا جس نے 25 مرتبہ میاؤں کہا ہے اور 25 لوگوں کا کھانا بناتا. لوگ حیرت میں پڑ جاتے. نہ 24 ہوتا نہ 26 ہوتا. جتنی مرتبہ بلی میاؤں کرتی تھی وہ 25 مرتبہ کرتی تھی تو دنیا دیکھتی اس دن مخدوم پاک کی بارگاہ میں 25 ہی مہمان آیا کرتے تھے. یہ قدموں میں بیٹھ کر. جانتے ہیں آج بھی ہم کچوچا شریف جاتے ہیں، ابھی 8-10 دن پہلے اللہ نے وہاں پر حاضری کا شرف عطا فرمایا. ایودھیا بدرسہ میں، ابراہیم پور میں، شاہجہاں گھر میں الگ الگ جگہ پر اجتماع تھا. بدرسہ میں 20واں سالانہ سنی اجتماع تھا. ہم اسی نیت سے گئے 8واں سالانہ سنی اجتماع ہوگا اور اللہ مخدوم پاک کی چوکھٹ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے گا. جانتے مسلمانوں آج بھی بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں، لوگ جب تم سے پوچھیں کہ جو ہے محبوب مخدوم پاک کی چوکھٹ پر جانے کے بعد تمہارے اثرات کیسے ٹھیک ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مخدوم پاک کی شان تو بڑی اونچی. تم اس بلی کی قبر پر چلے جاؤ، اگر صحیح عقیدے کے ساتھ گئے کیسا ہی مرض کیسا ہی اثر کیوں نہ ہو اس کی برکت سے اللہ تمہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا. بلی نے کیا کیا تھا اس کو سنے.
اور سبق حاصل کرو۔ جانتے ہو ایک دن بلی نے کئی مرتبہ میاؤں 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 کہا۔ بڑی تعداد میں مہمان آنے والے تھے اور باورچی نے دیگ چڑھایا، کھانا بنانا شروع کیا۔ بلی کو جب بھوک لگتی تھی باورچی کھانے میں جاتی اور باورچی کے پیر پر پنجہ ٹچ کرتی، باورچی سمجھ جاتا کہ اس بلی کو بھوک لگی ہے، پیالے میں دودھ لا کر رکھ دیتا تھا۔ اس دن بلی پہنچی اور باورچی کے پیر پر پنجہ ٹچ کیا، باورچی نے عادت کے مطابق پیالے میں دودھ ڈال کر رکھ دیا۔ بلی جب دودھ پی رہی تھی، باورچی کو کچھ چیز کی ضرورت تھی، باورچی کھانے سے باہر گئے۔ بلی نے دودھ پیا اور آپ دیکھتے ہیں پرندے ہو جانور ہو، ایک دانہ کھاتے ہیں، ایک گھونٹ پیتے ہیں تو اپنی گردن کو اوپر کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نگلنے کے لیے، دانے کو اندر لینے کے لیے منہ اوپر کرتے ہیں، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں یہ آسمان کی طرف چہرہ کر کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہم بے زبانوں کو بھی دانا اور رزق عطا فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں بلی نے جب چہرہ اوپر کیا تو دیکھا چھت کے اوپر ایک موذی جانور تھا، زہریلا جانور جو دیگ میں گر گیا، جس میں کھانا بن رہا تھا۔ یہ دیکھنے والی تنہا میرے مخدوم پاک کی وہ مقدس بلی تھی، کسی نے نہیں دیکھا۔ جب دیگ کے اندر وہ موذی جانور، زہریلا جانور گر گیا تو اتنے میں باورچی آیا، بلی پریشان کیونکہ باورچی نے اس میں اور پکوان ڈالے اور پکانا شروع کیا۔ بلی پریشان ہو گئی، اللہ یہ کھانا اب زہریلا ہو چکا ہے، اگر اس کو کسی نے، انسان نے کھایا، میرے مخدوم پاک کے مہمانوں نے، تو اللہ ان کے پیٹ میں زہر جائے گا اور اگر یہ مر گئے تو لوگ مخدوم پاک کی عظمت پر انگلی اٹھائیں گے۔ اس نے باورچی کے پیر پر پنجہ مارا، باورچی کو لگا جس کو اور بھوک لگی ہے، اس نے اور دودھ ڈالا، اس نے اور پنجہ مارا، اس نے کہا بلی دودھ پی لے، لیکن بلی نے دودھ کے پیالے کو ٹھوکر ماری اور باورچی کو پنجے مارتی رہی، لیکن باورچی مخدوم پاک کی بلی کی زبان کو نہیں سمجھ پایا۔ اس نے اور پکوان ڈالے، اس نے پانی ڈالا، نمک ڈالا، مسالہ ڈالا اور کھانا پکانا شروع کیا۔ اب بلی پریشان ہو گئی، کبھی وہ باورچی کو دیکھتی، کبھی اس زہریلے کھانے کو دیکھتی، اے اللہ میں کروں تو کیا کروں؟ آخر میں بلی نے فیصلہ کر دیا میں اپنی جان دے دوں گی لیکن اس زہریلے کھانے کو کسی کو کھانے نہیں دوں گی۔ بلی اونچائی پر چڑھتی ہے اور کھولتے ہوئے دیگ میں بلی نے چھلانگ لگا دی، چیخ نکلی ایک بلی کی۔ باورچی پریشان ہو گئے، اللہ اس بلی نے اس کھانے میں کیوں چھلانگ لگا دی؟ اس نے آواز لگائی، مدد کرنے والے آئے، خانوادے کے ذمہ دار، اور کیا دیکھتے ہیں کہ بلی تڑپ رہی ہے، چیخ نکلی جسم سے، روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے کہا یہ بلی یوں ہی نہیں چھلانگ لگائے گی، کچھ تو تھا، اور جب دیکھ پلٹ کر دیکھا گیا تو کیا پتا چلا کہ یہ کھانا زہریلا ہو گیا تھا، کیونکہ اس میں چھت پر سے کوئی موذی جانور گر گیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نعرہ لگاتے ہیں ہم اشرفی ہیں، ہم نوری ہیں، ہم قادری ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہتے ہم ہیں، اور حق اس بلی نے ادا کیا ہے۔ اس نے نیت کی اللہ میں جان دے دوں گی لیکن زہریلا کھانا کسی انسان کے پیٹ میں نہیں جانے دوں گی۔ آج خود مسلمان زہر بیچ رہا ہے، آج خود مسلمان اس کا دھندا کر رہا ہے۔ مسلمانوں سچی توبہ کرو، اس عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں توبہ کرو۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو، دنیا کے ہر انسان کو نشے ور چیزوں سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد